بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام آباب پڑھو، سارے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أوتي غدا بيد اليمين صحيفتي صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم دے لائق میرے پیر و مرشد میرے حضور سیدی شہزادہ والا شان صاحبزادہ عالی مقام پیکر اخلاص و محبت میرے مربی و محسن حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید علی حماد حسنین شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے شہزادگان حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید محمد شہزاد سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ سید محبوب سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز و محتشم علماء کرام، فخر اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم سواگی صاحب، قاری مادی حیات نعیمی صاحب زید مجدہ، اور دیگر احباب گرامی قدر میرے پیر بھائی حضرات، میرے دوست احباب مخلصین محبین جماعت اہل سنت دے غیور، سرکار دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، اس عظیم آستانہ عالیہ دے حضور قبلہ غوث زمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ حضور پیر سید محمد حسین شاہ صاحب ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ دے شہزادگان دے اس مبارک آستانہ عالیہ تے اسی سارے خوش نصیب سعادت مند حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں مشکور ہاں اپنے قبلہ، اپنے مربی و محسن، اپنے انتہائی مشفق و مہربان حضرت قبلہ پیر سید علی حماد حسنین شاہ صاحب ہمدانی دامہ ذلہ دے کہ جنہاں حکم بھی فرمایا اور فقیر ویسے بھی اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد ملت اسلامیہ الحاج سید محمد امیر حزب اللہ شاہ صاحب سروری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس مبارک دی اس تقریب سعید دے اندر حاضری اپنی سعادت سمجھدا ہے۔ احباب گرامی قدر میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم دے بڑے مشہور کلمات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، دین متین دے کچھ احکام ایسے کہ جڑے ساڈے تے فرض ہیں، توجہ نال میرے معروضات سماعت فرمیسو، لیکن او وقت دے نال اللہ پاک نے مقید فرمائے، اوقات دے نال انہاں نوں اللہ پاک نے مقید کیتا ہے۔ جس لئے او وقت آوے تو او فرض ساڈی طرف متوجہ ہوندا ہے، ادا کر لیا تو ساکت ہو گیا، اور پھر اس وقت تک دوبارہ متوجہ نہیں ہوندا جدوں تک اس دا وقت دوبارہ نہ آ جائے۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے کچھ فرائض واجبات ایسے مقرر کیتے نے، احکام شریعہ شریعت دے ایسے حکم نے جنہاں چوں کچھ فرض نے، کچھ واجبات نے، لیکن اللہ پاک نے انہاں نوں اوقات دے نال مقید کیتا ہے۔ انہاں دے مخصوص اوقات ہیں، مثلا 5 نمازاں ہیں تے انہاں نمازاں دے اوقات ہیں، ہر نماز اپنے وقت دے اوتے ادا کیتی جاندی ہے۔ فجر تسی پڑھیے تو پھر اگلی صبح نوں تسی جا کے دوبارہ فجر پڑھنی ہے۔ سمجھ آئی؟ جدوں تک وہ وقت نہیں آئے گا حکم تواڈی طرف متوجہ نہیں ہوئے گا، دوبارہ حکم آئے گا، وقت آئے گا تو چونکہ وقت نال مقید ہے تو دوبارہ پھر شریعت تو حکم کرے گی کہ ہن وقت آ گیا، لہذا فرض نماز پڑھو فجر دی تو ادا کریں گے۔ اسی طرح زور عصر مغرب عشاء ہر نماز یہ فریضے لیکن اوقات نال مقید ہیں، تو جدو وقت آئے گا
اس وقت ہی ادا کیتی جائے گی. اسی طرح حج اودا بھی وقت ہے. اللہ پاک نے دن مقرر فرمائے, مہینے مقرر کیتے, انہاں دے اندر یہ حج جڑا ہے بندے تے واجب ہوندا ہے, فرض ہوندا ہے, اور مسلمان ادا کرتے ہیں صاحب استطاعت. تو انہاں واسطے بھی اوقات اللہ تبارک و تعالی نے رکھے نے, اوقات نال مقید نے. اسی طرح رمضان المبارک دے روزے تو یہ بھی ایسے احکام ہیں کہ جنہاں نو اللہ پاک نے وقت نال مقید کیتا. تسی نفلی روزے رکھ سکدے ہو, لیکن رمضان المبارک دے جڑے فرضی روزے ہیں انہاں دا ایک مہینہ مقرر ہے سال دے اندر. او مہینہ جدوں آندا ہے تو حکم شریعت دا متوجہ ہوندا ہے اور اسی روزے رکھتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے گا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جتنے مسائل شریعہ ہیں, احکام شریعہ ہیں, انہاں نو اللہ پاک نے اوقات نال مقید کیتا ہے. لیکن کچھ چیزاں ایہو جیاں اللہ دی طرفوں مقرر ہیں کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے وقت دا پابند نہیں کیتا. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جڑے اوقات دے پابند نہیں, یہ تو اپنے اپنے وقت تے فرض ہوندے ہیں, اور او مسلمان کلمہ گو تے ہر وقت فرض نے. اور اگر ایک سیکنڈ واسطے بھی کوئی مسلمان انہاں نو فرض نہ سمجھے تو پھر وہ مسلمان رہ نہیں سکدا, او دا ایمان خطرے چلا جاندا ہے, بلکہ ایمانوں فارغ ہو جاندا ہے. احباب گرامی قدر, یہ جڑے وقتی فرض ہیں یہ تا ادا کرن نال ساکت بھی ہو جاندے ہیں, لیکن او ایسے فرائض ہیں کہ جڑے اللہ تبارک و تعالی نے بصورت عقیدہ, بصورت اصول دین, بصورت ایمان ساڈے اوتے اللہ پاک نے لاگو کیتے ہیں, فرض کیتے ہیں کہ ساڈیاں سانساں تو لے کے حضرات گرامی قدر آغاز تو لے کے شعور دی دنیا تو لے کے زندگی دے آخری سانس تک اگر ایک سیکنڈ واسطے بھی انہاں فرائض تو اسی غافل ہو جائیے, اور او حضرات محترم ساڈی حیاتی دے وچوں, ساڈے دل دے وچوں, ساڈے قلب دے وچوں, ساڈے ذہن دے وچوں اگر وہ نکل جائیں اور ساڈی اس دی طرف توجہ نہ رہے تو ساڈا ایمان فارغ ہو جائے. محترم حضرات, نماز, روزہ, حج, زکات اے ایسے احکام ہیں, اے بھی فریض ہے لیکن اے وقت نال مقید ہیں. لیکن محبت رسول ایسا فرض ہے جڑا اول ساتھ لے کے آخری ساتھ تک ہر مسلمان تے ہر وقت ضروری ہے. سبحان, بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جہدے واسطے اللہ پاک کوئی اوقات نہیں مقرر کیتے کہ تسی ایک ٹائم رسول اللہ نال پیار کرو تے دوجے ٹائم نہ کرو, تسی جناب والا تیسرے ٹائم کرو تے چوتھے ٹائم نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا, نبی پاک علیہ السلام دا ادب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم, نبی پاک دے رشتیاں دا حیا, نبی پاک علیہ السلام دیاں نسبتاں دا حیا, اے ایسا اہم فریضہ ہے کہ جڑا ہر وقت ہر مسلمان تے ضروری ہے, اور جڑا ایک سیکنڈ واسطے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حیا تو فارغ ہو جائے, نبی پاک دے ادب تو فارغ ہو جائے, حضور دی تعظیم تو فارغ ہو جائے, حضرات گرامی قدر او دے ایمان دی کوئی حیثیت باقی نہیں رہندی. محترم حضرات, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات فرض ہے, اے اپنے اپنے مقام تے فرض ہیں. لیکن جدو محبت رسول دا معاملہ آئے گا, جدو نبی پاک دے ادب دا معاملہ آئے گا, جدو نبی پاک دی تعظیم دا معاملہ آئے گا, تو ایک طرف اگر تعظیم رسول ہوئے اور دوسری طرف فرائض ہوئے تو پھر اے فرائض دی حیثیت فرودی ہو جاندی ہے, اور اصل الاصول بندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم ہو جاندی ہے. اللہ اکبر, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ کہہ لیں. محترم حضرات توجہ فرمائیے, میں دو مثالاں دینی ہیں شریعت دا ایک مسئلہ بیان کر کے. تسی نماز پڑھتے پے ہو, توجہ فرمائیے گا, تسی نماز پڑھتے پے ہو, نماز دے اندر کوئی موذی جانور تواڈے تے حملہ آور ہو گیا, شریعت دا کی حکم ہے؟ فقہ اسلامی اٹھاؤ, نماز توڑ کے جان بچاؤ. سبحان, اپنی جان بچاؤ, نماز توڑ دیو, یہ حکم ہے شریعت دا, اپنی جان بچاؤ. تسی نماز پڑھ رہے ہو, تواڈے اگے کوئی مسلمان بھرا تواڈا نماز پڑھ رہے ہیں, اور تسی اپنی نماز وچ ویکھدے ہو کہ او دے اوتے کوئی موذی جانور حملہ آور ہے, کوئی سپ حملہ آور ہے, تو پھر شریعت دا کیا حکم ہے؟ وہ نماز وچ ہے, تسی بھی نماز وچ ہو, کیا نماز بچانی ہے یا او دی جان بچانی ہے؟ جان بچاؤ, او دی جان بچانی ہے. اپنی نماز توڑو, او دی جان بچاؤ. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نماز اپنی توڑ کے اپنے اس مسلمان بھرا دی جان بچاؤ. سمجھ آئی؟ لیکن میرا تواڈے تے سوال ہے, صدیق اکبر غار ثور وچ نماز وچ تک ہوئی نہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں. کہ جب سانپ حملہ آور ہوا تھا, جنا سپ پیراں تے ڈستا پہ آئی, ابو بکر صدیق نماز دی کیفیت چن نہیں, نماز وچ کوئی نہ, کس کیفیت چن؟ صدیق دی گود وچ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں.
سبحان اللہ. محترم حضرات، آج 15 صدیاں بعد مولوی یاسین نو تے مسئلہ معلوم ہے کہ اگر نماز دی کیفیت ہوئے اور نماز وچ کوئی موذی جانور حملہ آور ہوئے تو اپنی جان بچاؤ، نماز توڑ دیو، نماز توڑ کے اپنی جان بچاؤ. کسی دوسرے مسلمان تے موذی جانور حملہ آورے تسی پیچھے کھلوتے ہو، تسی اپنی نماز توڑ کے اس دی جان بچاؤ. صدیق اکبر تا نماز وچ کوئی نہ، صدیق اکبر نے ڈنگ تے ڈنگ کھادے. مسلمانوں صرف اور صرف بات تا اتنی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی گود جلوہ گاران تے صدیق اکبر نے نبی پاک دے آرام واسطے حضرات گرامی قدر سفر کولو ڈنگ تو ڈنگ کیوں کھادے؟ جدو صدیق نو مسئلہ معلوم آئی کہ نماز دی حالت جی بندہ نماز توڑ کے اپنی جان بچا سکتا ہے اور بچاونا چاہیے، بچاونی ضروری ہے، تو پھر صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آرام چکے نہ اٹھایا. تو حضرات گرامی قدر صدیق دا عمل اس بات دی دلیل ہے کہ حضرات نماز نالو جان آئے میں، لیکن جان نالو محمد مصطفیٰ دا آرام آئے میں. توجہ ہے نا صحیح؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سلامت رہیے. کیا بات ہے. احباب گرامی قدر توجہ کیجئے، یہ تو حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسری طرف مولا علی ہیں، سبحان اللہ. مولا کائنات ہیں، علی علیہ السلام ہیں، شیر خدا ہیں، مولا کائنات امام المتقین جن کا لقب ہے وہ ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز نیند کے لیے نماز عصر قربان کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ او نماز عصر کی جدے بارے قرآن فرمائے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازاں دی پابندی کرو لیکن خصوصاً درمیانی نماز دی عصر دی تاکید شریعت نے زیادہ کیتی ہے، لیکن علی پاک نے اوہ نماز ماری ہے جدی قرآن نے تاکید زیادہ کیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب امام اہل سنت جڑی ونڈ کیتی ہے میں وہ کر کے تے پھر اگے چلیے. اعلی حضرت بریلوی کہندے نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. ہائے ہائے امام اہل سنت میں تیری عظمت تو قربان جاواں. مولا علی دے بارے وچ یہ نماز وارن دے اتے اعلی حضرت نے قضا دا لفظ نہیں استعمال کیتا کہ علی نے قضا کیتی نماز. ہاں امام اہل سنت کہندے نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے قضا ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے علی نے وہی نماز. اور آگے پھر صدیق کی طرف آتے ہیں امام اہل سنت. سنیں ذرا اعلی حضرات آدن صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفاظ جان تو جانے فروز و غرر کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا یہ حفظ جان تو جانے فروز و غرر کی ہے. کیا مطلب؟ سلامت رہیے. کہ جان دی حفاظت کرنا ہے فرضاں تے نفلاں دی جان ہے. آہا ہا جان کی حفاظت کرنا یہ فرضوں اور نفلوں کی جان ہے. اب نتیجہ اعلی حضرت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں سنیے ذرا. اعلی حضرت بریلوی دن ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. تیرے میرے واسطے نماز فرض، زکات فرض،
حج فرض پوری امت تے فرض انکار کرے گا کوئی تے کافر لیکن جدوں ادب رسول دا معاملہ ہوئے نماز فرائے ادب رسول اصل سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں حضرات گرامی ہن سنو کربلا وچ جڑے حسین دے مقابلے وچ آئے وہ امریکہ چوں کوئی نہیں آئے وہ یورپ چوں کوئی نہیں آئے وہ برطانیہ چوں کوئی نہیں آئے ہندوستان دے ہندو بھی کوئی نن چائنا دے بدھ مذہب بھی کوئی نن روس دے بیریے بھی کوئی نن امریکہ دے جناب عیسائی بھی کوئی نن یورپ دے عیسائی کوئی نن اسرائیل دے یہودی بھی کوئی نان سارے کلمہ پڑھنا لے آن لیکن حضرات گرامی قدر نمازاں بھی پڑھ دے آن روزے بھی رکھ دے آن حج بھی کر دے آن پر انہاں وقتی فرض پکڑے رکھے اس فرض نو چھوڑ دیتا جڑا دہمی آئی آئے سبحان اللہ سمجھ آئی جڑا ہر وقت ضروری آئی جڑا سا سا دے نال ضروری آئی جدی ہر وقت محبت ضروری آئی جدا ہر وقت حیا ضروری آئی جدا ہر وقت ادب ضروری آئی انہاں وقتی نماز تا پکڑے رکھی کربلا وچ جماعتاں تو ہوندیاں رہیاں وقتی فرض نو تا سینے نال لائی رکھیا مسلمانوں اذاناں بھی تو ہوندیاں رہیاں وقتی سنت نو بھی سینے نال لائی رکھیا اللہ اکبر قرآن بھی پڑھیندے رہے تلاوت کرنا سنت ہے اس سنت نو بھی انہاں سینے نال لائی رکھیا اے تا سارا کچھ کرتے رہے لیکن جڑا دائمی فرض آئی او انہاں نو یاد نہ رہیا امام حسین بار بار یاد دلاندے رہے او یزیدیو مینوں پہچانو میں کون سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سلامت رہی میں تواڈے کولوں پوچھنا میرے مرشد کریم دے عرس مبارک وچ آون والے ہو مینوں دسو جے سید علی حماد حسنین سٹیج تے آ کے بار بار تانوں آکھن مینوں پہچانو میں کون میں تواڈے کولوں پوچھنا کیا تانوں پتہ نہیں جو اے کون ہیں کیا تسی جان دے نہیں کہ حضور قبلہ پیر ہائی صاحب دے شہزادے نے کیا تسی جان دے نہیں کہ حضور محل والے میرے شہنشاہ کریم حضرت پیر محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمدانی کریم دے پوتے نے کیا تسی نہیں جان دے کہ مولا علی دی آل اولاد نے سیدہ زہرا دے نور نظر نے لخت جگر نے رسول اللہ دی اولاد لیکن مینوں دسو جے پتہ بھی ہے تے بار بار اس وضاحت دی ضرورت کی ہے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حسینیت عزیزان گرامی قدر آج کی عظیم نشست میں آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ پاکستان کے سفیر ہیں ملائیشیا میں قبلہ پیر طریقت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے موسٹ ویلکم ست بسم اللہ جی آئینو موسٹ ویلکم فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ قبلہ محمد کاشف نور الازہری صاحب خطیب جامع مسجد الازہر مصر آپ تشریف فرما ہوئے موسٹ ویلکم ست بسم اللہ جی آئینو زینت محفل ہوئے رونق محفل ہوئے تشریف لائے محفل پاک کو رونق بخشی موسٹ ویلکم کہتے ہیں ست بسم اللہ جی آئینو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حسینیت نعرہ سلطانیہ آستانہ عالیہ طب شریف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تشریف رکھیے بڑی مہربانی اللہ آپ کا پیار سلام رکھیے حضرات گرامی ماشاءاللہ
آل نبی اولاد علی فخر السادات انتہائی علمی اور عظیم روحانی شخصیت حضور قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. ماشاءاللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کی اولاد کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں, اپنے دلوں کی کھیتیاں آباد کر رہے ہیں. ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے. بیٹا بیٹھ جاؤ آرام نال, بیٹا تسی بھی بیٹھ جاؤ, ماشاءاللہ. تشریف رکھو بیٹا. حضرات گرامی میری بات سنیں ذرا, میں پھر اس کو دہراتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا. اب آپ گرامی قدر حضور قبلہ پیر سید علی احمد حسنین شاہ صاحب اگر اس سٹیج تے آستانہ عالیہ تے کھڑے ہو کے بار بار تانوں اے آکھن کہ مینوں پہچانو میں کون ہاں, میری نسبت ویکھو میں کون ہاں, اہل علاقہ مریدین متعلقین متوسلین جتنے حضرات بیٹھے ہو, کیڑا ہے تواڈے وچوں ساڈے وچوں جڑا پیر صاحب قبلہ نو نہیں جاندا کہ ہمدانی سادات نے ٹبا پیران شریف دے شہزادگان وچوں نے, حضور سلطان اور عارفین دے منظور نظر نے, مولا علی دی آل اولاد نے. تو حضرات محترم اگر ہمیں یہاں کوئی جانتا ہو تو ہمیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں, مینوں پہچانو میں کون ہاں. لیکن کربلا شریف دے اندر اگر تسی تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ, تبری اٹھا لو, البدایہ والنہایہ اٹھا لو, ابن اسیر اٹھا لو, تاریخ الخلفاء اٹھا لو, ہر خطبے دے وچ امام فرمایا لوگوں مینوں پہچانو میں کون ہاں, مینوں پہچانو میں کون ہاں. تو پتہ چلیا صرف جاننا ضروری نہیں, حیا کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. تیرا علم ہوئے گا سادات دے بارے وچ, سادات کرام دا جناب شجرے دا تو واقف ہوئے گا, نبی پاک دی اولاد دے بارے وچ انصاف دا علم رکھدا ہوئے گا. اے اپنی جگہ تے ٹھیک ہے, لیکن دس تیرا دین کامل کہاں ہے جے تو حیا بھی کردا ہوئے گا, جے تو ادب بھی کردا ہوئے گا, جے تو تعظیم بھی کردا ہوئے گا, جے تینوں پتہ ہوئے گا کہ میں اے محبوب دے نواسے نے, اے نبی علیہ السلام دے جگر گوشے نے, اے میرے نبی علیہ السلام دی آل اولاد. اور مسلمانوں سنو گل صرف حسنین کریمین تک نہیں, قیامت تک دا ہر سید قابل احترام ہے. نبی پاک دے جڑی اولاد ہے ہر سید احترام دے قابل ہے. میرا ویر توجہ فرما میری بات. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا آج تو بعد 100 سال بعد میرے صحابہ دا وجود زمین تو جناب ناپید ہو جائے گا. او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ ہے کہ صحابی نماز نال بنیا تا قیامت تک چلیا, اگر صحابی روزے نال بنیا تا قیامت تک چلیا, اگر نمازی صحابی قرآن دی تلاوت نال بنیا تا جناب قیامت تک چلیا, اگر صحابی کعبۃ اللہ دے حج نال بنیا تا قیامت تک چلیا, اگر صحابی درس نظامی دی باقاعدہ تعلیم حاصل نال کرن نال بنیا تا قیامت تک چلیا. مسلمانوں صحابی انہاں چیزاں نال نہیں بندا, صحابی محمد دی زیارت نال بندا ہے. سبحان سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. اس واسطے میرے نبی فرمایا 100 سال بعد اس دنیا دے خطے تو میرے صحابہ دا وجود نہ پید ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی بابے رتن ہندی دے بارے وچ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں لکھے ہے اگر کسے کوئی ایک دی لمبی عمر ہوئی ہے تا اے دی تخصیص ہے, باقی عموماً ایویں ہی ہویا کہ 100 سال بعد حضور دے صحابہ دا وجود دنیا تو جناب والا نہ پید ہو گیا, کیونکہ ایمان دی نظر نال سرکار دی زہری حیات مبارک وچ میرے نبی دا دیدار کرنا, حضور دی صحبت وچ جاون دا نا صحابی ہے. تو مسلمانوں غور کرنا, میرے نبی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, او میری امت میں تواڈے وچ 2 چیزاں چھوڑ کے چلیا. کیڑی کیڑی چیز؟ میرے نبی فرمایا اولہما کتاب اللہ, پہلی اللہ دی کتاب ہے, وثانی ما عطرتی, تے دوجی میری اولاد ہے. نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ حسینیہ, کربلا کا شاہ حسین.
ہن حضور والا پھر میرے نبی نے اگے کی فرمایا؟ سرکار فرمایا لن یتفرقا، ایک کدے ایک دوسرے تو جدا نہیں ہون گے۔ میرے نبی نے گارنٹی دے دیتی، سید بھی قیامت تک چلے گا، میرا قرآن بھی قیامت تک چلے گا۔ اگر ایسے ایک حدیث تے غور کر لوے یزید لعین کدے بھی رسول اللہ دے پتر دے مقابلے وچ تلوار لے کے نہ آویا، کدے بھی ذہن چ بات رکھ کے نہ آویا کہ میں آل رسول نو ختم کر دیاں گا تے میری حکومت مستحکم ہو جائے گی۔ اگر اے حدیث پڑھ لیندا، میرے نبی فرمایا لن یتفرقا، میری آل تے میرا قرآن ہرگز ایک دوجے تو جدا نہیں ہون گے۔ تے جدوں پتہ بھی آئی کہ قرآن دا محافظ اللہ ہے تے جنہیں قرآن تو جدا نہیں ہونا انہاں دا محافظ بھی اللہ ہے۔ سبحان، کیا بات، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ سلامت رہیے، بہت اعلیٰ۔ اگر یہ نکتہ حاصل ہو جاندہ اس تو بے ایمان کدے بھی تلواراں لے کے اپنے پالتو کتے بھیج کے کدے بھی رسول اللہ دے پتر دے مقابلے چ نہ آندا، انہوں پتہ چل جاندا، اسے حدیث تے غور کر لیندا تو انہوں پتہ چل جاندا میں مٹ جاواں گا، اینا کوئی نہیں مٹنا، میرا نام مٹ جائے گا۔ لوگ مینوں پلید کہہ کے، لوگ مینوں ہر دور دے اندر برائی دا استعارہ سمجھ کے لوگ میرے تے لعنتاں کرن گے، اور حسین ہر دور وچ رحمتاں دا حقدار بندا رہے گا۔ حسینیت، یزید پہ لانا، یزید پہ لانا۔ اعلی حضرت بریلوی فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حضور والا سلامت رہیے۔ تاریخ تبری دے اندر نہ جی دو بھراواں دی ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ اے جابری قبیلے دے چمان سن، جابری قبیلے دے کربلا دے پڑوس وچ جتھے میدان کربلا ہے او دے قریب ہی کوئی محلہ آئی قبیلہ آئی جابری، ماؤں بھران پیوں پتریران، ماں ایک آئی پیو دو آن، ایک نال نکاح ہویا وہ فوت ہو گیا، دوجے بھران نال مائی دا نکاح ہویا تو دوجا پیدا ہویا، ماؤں بھران پیوں پتریران۔ انہاں صبح لے بکریاں دا ریوڑ کڈیا تے کربلا والے پاسے آئے، انہاں نو کوئی نہیں پتا جو کربلا وچ کون آیا ہویا، ہائے ہائے ہائے، ہاں انہاں نو کوئی علم کوئی نہیں، بالکل بے خبران جو دھرتی ہے کربلا تے اج کون ہے، کون مہمان ہے۔ لیکن انہاں جس لے آئے تے ڈٹھا تے ایک پاسو ہزاراں دی تعداد تے بے پاسو 72 تے ہزاراں تے لعنت پئی وسے تے 72 تے رحمت پئی وسے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو ساتھ ہمیشہ ساتھ ہو دن، چور ہمیشہ چور ہو دن، لکھ گرجا ہار سنگار کرن، پر مور ہمیشہ مورو دن، لکھ گرجا ہار سنگار کرن، لکھ گرجا ہار سنگار کرن، پر مور ہمیشہ مورو دن، او ساتھ ہمیشہ ساتوں دن تے چور ہمیشہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کربلا دے میدان چائے یہ فرضی وقت پڑھا نالے اگو کھلوتے ہیں، سمجھ آئی نا، ہزاراں دی تعداد تے جڑے دائمی والے ہیں نا
توجہ ہن آئے ویکھیا منظر سدھے امام علی مقام دی بارگاہ چائے ویکھیا ہویا پہلے کوئی نہیں آئے دوویں بھرا تے آکھن لگے پردیسیا تسی کون ہو اے اگو کون ہیں تے تسی کون ہو اساں تا ایو کچھ ویکھیا ہے کہ اڈے لعنت تے رحمت تعارف کرواؤ تسی کون ہو فرمایا میرے پترو میں علی دا لال حسین سبحان میں فاطمہ زہرا دا لخت جگر محمد کریم دا نور نظر حسن دا ویر زینب دا ویر حسین مسلمانوں قدمہ ڈھے پہ سنتے ہیں ویکھیا کوئی نہیں قدمہ تے ڈھے پہ رومن لگ گئے تے آکھن لگے قبلہ اے رنگ کیویں بنیا ہوئے میرے امام فرمایا اے کوفی نامراد 18,000 خطوط لکھ کے مینوں بلاونا لے جدا میں کربلا وچ عراق چ آ گیا یزید تے دولت دے لالچ وچ ایک دھمکی برداشت نہ کر کے تلواراں چا کے او دے امامت ابن زیاد دے امامت میرے مقابلے وچ آ گئے ہن میرے نال لڑن واسطے آئے کھلوتے مسلمانوں نہ سوٹیاں ماریاں بکریاں نو گھر بجا کے دوویں پھرا امام دے قدماں وچ آ گئے تے آکھن لگے قبلہ جے تسی آ گئے ہو تے پتہ چل گیا ہے ہن گھر جاونا ساڈے واسطے اے غلط ہے قبلہ سانو فوج شامل فرماؤ اساں تہاڈی فوج دے شہید ہو کے محمد کریم دی بارگاہ وچ سرخرو ہو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن حضرات گرامی میرے پیر امام حسین او لیڈر نہیں جڑے دوجیاں دے بچے مراون والے ہون امام فرمایا میرے پتروں میں تواڈے تے راضی ہاں تواڈی یہ محبت میں قبول کر لئی واپس ٹر جاؤ میں اجازت دینا ہے میرے دشمن ہیں تواڈیاں 18 20 سال دیاں جوانی ہیں تسی چلے جاؤ میری طرفوں تانوں اجازت ہے پر مسلمانوں جنہاں نو اللہ اکبر وقتی فرائض دے نال دائمی فرضاں دا لحاظ تے حیا ہوئے او نبی دی اولاد نو کیویں کلا چھوڑ کے جاون او قدماں تے گر پے تے آکھن لگے تو نسل بطول آل رسول علی دا لالے بڑا لجپالے سانو خالی نہ موڑ اسی تیرے بوئے دے فقیر بن کے آئے حسین تینو تیرے نانے دی عظمت دا واسطہ ساڈے ہاتھ تلواراں دے اسی لڑیے تواڈی طرفوں جا کے کربلا دے شہید ہو کے تیرے نانے دی بارگاہ وچ سرخرو ہو جائیے حضرات گرامی توجہ فرمائیے امام مجبور ہو گئے تلواراں پکڑائیاں پیدل چل کے میدان کربلا وچ گئے دنیا دے یزیدیاں کتیاں نو حیا دلائی پر حیا نہ آئی کیویں آوے حیا مسلمانوں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا خاصاں دی گل عام اگے او نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں گے در سبحان اللہ بے شمار توجہ ہے صحیح سنیے اب آپ گرامی قدر لیکن حیا نہ آئی لڑائی شروع ہو گئی دوویں بھرا بڑی بے جگری نال لڑے اٹھا کے دیکھ لو تاریخ دیاں کتاباں اچانک لڑتے لڑتے میدان چھوڑ کے امام دی طرف دوڑ کے آ گئے میرے امام فرمایا میرے بچے جنگ دی شدت تو گھبرا گئے ہو تلواراں دیاں جھنکاراں دیکھ کے دل گھبرا گئے تسی لڑتے ہو اچانک کیوں آ گئے ہو ٹبا پیران شریف دربار دے احاطہ تے اتنے بڑے جمع غفیر دے اندر میں انہاں دے تاریخی جملے دے کے اجازت چاہواں گا لوگو توجہ نال سننا انہاں دوواں بھراواں دی تمنا انہاں کا حسین کدے جنگ تو اسی گھبراواں والے ہیں کوئی نہ نہیں ہو جائیں دی اولاد ہیں کہ جڑے گھبرا جائیے جناب والا جنگ دی شدت تو اسی لڑدیاں سوچ آئیے پریشان ہو گئے ہیں کہ اسی تھوڑے ہیں اے یزیدی تعداد زیادہ ہیں اسا
اساں ایک ایک کر کے ٹردے جانے ہیں، اے آخرکار اسی ختم ہو جاواں گے، اسی تعداد تھوڑے ہیں مک جاواں گے، اے بے ایمان تیرے تک پہنچ جان گے۔ تسی نبی دے نواسے ہو، اللہ نو کہو بار بار زندگیاں دیندا رہے، اسی بار بار لڑدے رہیے، اے کمینے تیرے تک نہ پہنچ سکنا۔ سبحان سبحان اللہ، ہائے ہائے، آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز نال آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوب امام علی مقام رو پڑے خدا کی قسم کی تمنا دیکھ کر، آکھن لگے سانو اس خیال تڑپا دیتا ہے جو اسی ایک ایک کر کے ٹر جاواں گے، اے بے ایمان تواڈے تک پہنچ جان گے۔ کربلا دی جنگ ہوندی رہندی، رب دوبارہ زندگی دیندا رہندا، تے اسی میاں محمد بخش رحمت اسی اس طرح دی شہادت بھی نہیں بیان کردے کہ جدے وچ لوگاں نوں اے میسج ملے کہ امام نوں راہ نہ ملیا، امام پھس گئے معاذ اللہ، امام قربانیاں دے کے تے مڑ جناب والا اپنے آپ ہائے بائے تے جدا فدا تے بال نوچن لگ گئے۔ اے امام دی قربانی دی بے قدری ہے، مسلمانوں ساڈا اے ایمان ہے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، سبحان اللہ، ساڈا اے ایمان ہے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، او پانی باج پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائی۔ صحیح بخاری ہے حدیث ہے، علامہ صاحب صحیح بخاری ہے حدیث ہے، میرے نبی فرمایا دو دریا آسمان ہی چوں نکل دین، جنت ہی چوں تے زمین تے باندھ دین، باقی سارے دریا پہاڑاں وچوں نکل دین تے سمندراں وچ چل دین۔ دو خاص دریا ایسے زمین تے باندھ دین لیکن نکلے جنت ہی چوں۔ کیڑے کیڑے؟ صحیح بخاری ہے نہ ہوے میں ذمہ دار، مصر والا نیل تے عراق والا فرات، جدے کنارے تے کربلا دی جنگ ہوئی ہے۔ میں تواڈے کول پوچھنا، تھل دے لوگ ہی اکثریت بیٹھے ہو، جڑے رقبے آباد کریندے ہو، ٹربین لیندے ہو، ٹویل نہیں لیندے ہو، تواڈے رقبے چ لگے ہوئے ٹیوبویل دا پانی کوئی تواتے روک سکدا ہے؟ بولو تو صحیح یار، رقبہ بھی تواڈا ہوے، ٹیوبویل بھی تواڈا ہوے تے کوئی تانوں پانی نہ لگن دے، یہ ہو سکدا ہے؟ جس دریا تے فرات دے کنارے تے کربلا دی جنگ ہوئی ہے، جنت ہی چوں نکلے ہے، تے جس جنت ہی چوں نکلے او دا سردار کون ہے؟ سبحان سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، او دا کون ہے سردار؟ حسن حسین سردار ہیں کہ نہیں؟ مولا حسن تے مولا حسین اس جنت دے سردار ہیں کہ نہیں؟ اونچی بولو، مولا حسن تے مولا حسین اس جنت دے سردار ہیں کہ نہیں؟ تے جنت جاگیر ہوے بی بی زہرا دی، جنت دی سرداری ہوے حسنین کریمین کولو، علی پاک دا مقام ہے انت قسیم الجنت والنار، علی جنت تے دوزخ تقسیم کرن والا ہوے تے انہاں دے بچیاں تے فرات دا پانی اس دریا دا بند ہوے جڑا نکلے آئی جنت وچ ہوے، تے بل نتیجہ ای ہوئی ہے جڑا میاں محمد بخش دے گئے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سامنے۔ امتحان جیڑا سخت ہوے نا مقام اور اتنا بڑا بندا ہے، ہاں بس میں امام احمد رضا دے اتے گل مقاماں، یہ کتھوں پیدا ہوئے نا اج جڑا نا مطلب کوئی جیڑیاں ہی پروازاں پیا کرے جتھے امام احمد رضا پہنچن کوئی نہیں پہنچدا، یہ جڑے بیٹھے نے کتھوں پیدا ہوئے؟ سنو اعلی حضرت کے آدن امام احمد رضا دن آبے تطہیر سے جس میں پودے جمے، یہ تطہیر دے پانی دے وچوں پیدا ہوئے ہیں۔ آج بزرگاں نو اوورٹیک کرن دی عادت پہ گئی ہے نا لوگاں نو۔ سنو امام احمد رضا کے آدن آب تطہیر سے جس میں پودے جمے،
اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ اور خون خیر الرسل سے جن کا خمیر کیڑا خمیر ہے رسول اللہ دا خون سمجھ آئی سنو ذرا یہ فکر کس کی ہے یہ بریلی کے تاجدار کی فکر ہے سنو خون خیر الرسل سے جن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت